بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سویل یومی کلینک سے آباد پاکستان سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آج ہم بات کریں گے انڈومیٹریوسس کے بارے میں. کل مجھے ایک فارن کنٹری سے ایک رابطہ ہوا, کسی فیملی نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور تقریباً بہت بری کنڈیشن تھی ان کی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ شادی کو چند سال ہوئے ہیں, ینگ ایج ہے, انڈومیٹریوسس ڈائگنوز ہو گیا ہے, فیملی میں بھی تھا بڑی بہن کو, اور 3 آپریشن ہو چکے ہیں. اس کے باوجود بھی جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. اور اس سے پہلے ان کو بھی ایک اور پیشنٹ نے ریفر کیا تھا کہ جن کا میرے کو 5 سال ہو گئے, وہاں دبئی میں ٹریٹمنٹ کی تھی اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے. تو وہ جو کیس مجھے یاد آ گیا اور ان کی جب کنڈیشن سامنے آئی, اور پھر میں نے کہا کہ چلیں اس پہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ہمارے جو پریشان والے جو دوست ہیں, پریشان ہیں اور بار بار آپریشن جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں, اور یہ جو پرابلم یہ ایسا ہے کہ یہ ٹریٹ نہیں ہوتا, اور خاتون خانہ جو ہے جب ہر ماہ جو ایک پروسیس ہے اس سے گزرتی ہے اور شدید ترین جو درد ہوتا ہے اور بلیڈنگ جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتی, تو اس کے لیے اور اس کی پوری فیملی کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اور اوپر سے اگر اولاد بھی نہ ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. ہم انڈومیٹریوسس جو ہے ایک ورڈ آتے ہی جو ہے وہ ایک ذہن میں, جو خاتون خانہ ہے ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایک بہت ہی گمبھیر قسم کی ایک بیماری جو سامنے آتی ہے, اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اتنا ڈراتے بھی ہیں کہ پیشنٹ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریس اور پھر انزائٹی اور پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈاکٹر کا قصور بھی نہیں ہے, انہوں نے ظاہر ہے اس کا ایک نقشہ کھینچنا ہوتا ہے, اس کو سمجھانا ہوتا ہے. اب جو انڈومیٹریم ہے ہماری, یعنی یوٹرس کے اندر جو ہے وہ ایک دیوار ہے, ایک جھلی ہوتی ہے جس کو ہم انڈومیٹریم کہتے ہیں. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ انٹرا ایبڈومینل بلیڈنگ ہوتی ہے انڈومیٹریم سے. اب جب وہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہیوی مینسز ہوتے ہیں, یعنی کہ مینسز اگر 7 دن ہوتے ہیں, 6 دن ہوتے ہیں, تو وہ 8-10 دن اور کبھی کبھی تو 15-15 دن ہوتے ہیں, یا 2 بلیڈنگ جب 2 مینسز ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں بھی جو ہے وہ اسپاٹنگ ہوتی ہے, سم ٹائم وہ بلیڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, اور اس کے ساتھ شدید ترین درد ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو پیلوک جو کیویٹی ہے اس کے اندر جو سسٹ بن جاتے ہیں, اوویرین سسٹ جو ہوتے ہیں, اچھا ان کو ہم کہتے ہیں چاکلیٹ سسٹ. اور چاکلیٹ سسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ڈارک براؤن کلر کی ہوتی ہے, اور اس رنگ کی وجہ سے ہم اس کو چاکلیٹ سسٹ جو ہے وہ بولتے ہیں. اور اب اگر سسٹ کو آپریٹ کریں پھر ہو جاتا ہے, پھر آپریٹ کریں پھر ہو جاتا ہے, تو یہ سین چلتا رہتا ہے. بٹ ہاؤ لانگ. آخر میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گا, اور آپ کو میں 3-4 جو ہے وہ کیس اسٹڈیز بھی بتاؤں گا, اور پھر آپ سے ڈسکس کریں گے, اور آپ کو امید جگے گی کہ مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ آلریڈی اویلیبل ہے, صرف آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرف رخ کریں. اب جو انڈومیٹریوسس ہے, اب اس میں ہوگا کیا کہ پیلوک پین ہوگا, شدید ترین جو لوور ایبڈومن ہے, اور جب بھی مینسز آئیں گے شدید ترین پین سٹارٹ ہو جائے گا بلیڈنگ کے ساتھ. سم ٹائم اس طرح ہے کہ جب بھی اوبم جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شدید ترین درد جو ہے وہ اوولیوشن کے دوران جو ہے ہوتا ہے. اب اس میں انفرٹیلٹی ایک کامن سی بات ہے کہ ظاہر اولاد نہیں ہو سکتی, ایک بہت بڑی جو تعداد ہے فیمیل کی اس میں. اب اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میں ایکیوٹ جو ہے وہ لوور ایبڈومن جو اس کے اندر پین ہو, اور ایولیوشن جو پین ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی. اچھا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو انڈومیٹریوسس ہوتا ہے اور اس کے کوئی سمٹم نہیں ہوتا, اور کچھ میں جو ہے وہ اس طرح کے کچھ چند سمٹمز آ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کو کرونک جو ہے وہ پین ہوگا, ایبڈومینل پین یا پیلوک پین, آپ کے ناف سے نیچے ان کو درد ہوگا. اس کے بعد ہیوی بلیڈنگ ہوگی, جب بلیڈنگ کے جو پیریڈ آتے ہیں, جب ایک ٹائم ہوتا ہے ان کی مینسز کا, تو اس میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے. نمبر 3 پہ اگر ہم بات کریں تو ان کی پریگننٹ ہونے میں ظاہر ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ بات. چوتھے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو بلاٹنگ ہوگا, انازیہ ہوگا اس کے ساتھ. 5ویں نمبر پہ جو فٹیگ ہوگی, پورے جسم میں جو ہے وہ ہر وقت درد رہے گا ان کو. 6ٹھے نمبر پہ یہ ہے کہ ڈپریشن, انزائٹی, جیسے میں نے ذکر کیا آپ سے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ڈیورنگ انٹر کورس جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ درد ہوتا ہے. اور 8ویں نمبر پہ ہے کہ اگر ان کی کوئی باؤل موومنٹ ہے, یعنی جب وہ اسٹول پاس کرتی ہیں اور یورینیشن جب وہ کرتی ہیں یا واش روم اٹینڈ کرتی ہیں, تو ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے. یہ 8 سمٹمز ہیں. اچھا کچھ خواتین میں جب یہ سن یاس آتے ہیں یا مینوپاز آتے ہیں یا ان کے مینسز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگوں میں
جو انڈومیٹریوسس ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح ہو, یعنی کہ یہ ایک چانس وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو 90% جو فیمیل ہیں اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے ان کا یوٹرس جو ہے وہ ریموو کر دیا جاتا ہے, کیونکہ جب تک یہاں پہ سرجیکل انٹرونشن نہ کی جائے تو ظاہر پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے. اس کی وجہ کہ بار بار سسٹ بلیڈنگ سسٹ تکلیف, تو بندہ کہتا ہے یار اس سے جان ہی چھڑا دے. تو بلکہ ایک کیس میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا, نیوزی لینڈ سے بھی دیکھا تھا, تو وہ اسی طرح کی پوزیشن تھی اور بہت ہی ایک گمبھیر صورتحال جو ہے وہ تھی. اگر ہم رسک فیکٹرز کی بات کریں کہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کی جو پیشنٹ ہے ان کو رسک ہوتا ہے کہ ان کو انڈومیٹریوسس جو ہے وہ ہو سکتا ہے, تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی فیمیل ہے اس نے شادی نہیں کی, تو ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے رسک ہونے کے کہ جی ان کو آگے چل کے انڈومیٹریوسس ہو سکتا ہے. سیکنڈ, یا کسی خاتون نے شادی تو کر لی ہے لیکن وہ ولنگ نہیں ہے پریگنینسی کے لیے, یہ بھی ایک چانس ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فیمیل یا بچیوں میں منارکی کہتے ہیں اس ایج کو جس میں مینسز سٹارٹ ہوتے ہیں, ان میں بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو ان فیمیل میں بھی یہ چانسز ہوتے ہیں. پھر مینوپاز کے اندر, اب سم ٹائم مینوپاز کے اندر یہ ختم ہو جاتا ہے, سم ٹائم مینوپاز کے اندر یہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ فیمیل میں جن میں مینسز جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ 27 دنوں سے کم جن میں مینسز آتے ہیں. ظاہر اس کا سائیکل ہے 27-28 دن کا, 35 دنوں تک بھی چلا جاتا ہے. لیکن اگر اس سے کم ہے, 24 دن ہے یا 20 دن ہے, اور ان کو مینسز بار بار اس طرح ہو رہے ہیں, تو ان میں یہ چانس ہوتا ہے کہ ان کو انڈومیٹریوسس ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر کچھ فیمیل میں ہیوی مینسٹرل جو پیریڈز ہوتے ہیں, اب جیسے مینسز کی مخصوص 6 دن 7 دن ہوتے ہیں, اور اگر 10 دن ہو جائیں 15 دن ہو جائیں یا اس میں بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہو, تو پھر اس میں چانس یہ ہوتے ہیں کہ ان کو انڈومیٹریوسس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد کچھ فیمیل جو ہے ان کا جسم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے, ان کے جو لو باڈی ماس انڈیکس ہوتا ہے, انڈیکس جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے, تو اس میں بھی چانس ہوتے ہیں ان کو ہو جائے. اور جو کچھ فیمیل اس طرح ہے کہ جن کی فیملی کے اندر اگر ان کی امی کو ہے یا ان کی آنٹی کسی کو ہے یا سسٹر کو ہے, اگر انڈومیٹریوسس ہے تو پھر ان کو بھی چانس ہوتا ہے. تو یہ رسک فیکٹر ہے ان کے. اب یہ بات کریں گے کہ اس میں جو مین پرابلم ہے کہ ایک تو ان کو درد ہوتا ہے, ساتھ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے, سسٹ ہوتے ہیں, اور بار بار آپریٹ کر کے سسٹ کو ریموو بھی کرتے ہیں, تو پھر دوبارہ پھر بار بار بٹھاؤ لاؤ. اب یہ جو ان فیمیل کی جسم پہ جو قیامت گزرتی ہے وہ ہر مہینے گزرتی ہے, اور سم ٹائم 1 مہینے کے ہر دن گزرتی ہے. اب میرے پاس کچھ میں آپ کو ٹریٹمنٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا, لیکن چونکہ یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے, اکثر لوگ گلا کرتے ہیں یا وہ جب کمنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ ڈوز نہیں بتاتے. اب ڈوز کے لیے میں نے پراپر ایک الگ سے پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, تو ہر ویڈیو میں ڈوز بتانا پاسبل بھی نہیں ہوتا. ایک بات دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ بہت پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے, یہ اب جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ ویڈیو سنیں اور اپنا علاج خود شروع کر دیں. اور میں اس عطائیت اور اس طریقے کے بالکل خلاف ہوں کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو سنیں. یہ جو ویڈیو سننا ہے یہ ایجوکیشن پرپز کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن علاج کرنے کے لیے, اپنا علاج خود کرنے کے لیے میں اس کے خلاف ہوں. اسی لیے جو ڈوز ہے وہ میں ڈاکٹر پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اپنے قریب ترین کسی ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ آپ جائیں, آپ ان سے رابطہ کریں, آپ ایون میری ویڈیو آپ ان سے شیئر کر لیں, آپ ان سے بات کریں, وہ آپ کو پراپرلی جو ہے وہ اس کو ڈائگنوز کر کے آپ کو ٹریٹ کریں گے. دیٹس اٹ. کیونکہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے, ویڈیو میں ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ آپ سیلف میڈیکیشن سٹارٹ کر دیں یا آپ ڈوز لیں کہ جی ایسے ایسے ہوگا, کیونکہ یہ بہت بڑا آرٹ ہے, سلیکشن آف میڈیسن, سلیکشن آف پوٹینسی. تو میں چونکہ بہت محتاط طریقے سے بات کرتا ہوں, اور آپ کے سامنے صرف کیس اسٹڈیز یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ آپ موٹیویٹ ہوں, آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس کا علاج اگر ایک سسٹم آف میڈیسن میں نہیں ہے یا ہم بار بار آپریشن کرا رہے ہیں, تو ضرور بالضرور آپ کو دنیا کی جو باقی طریقے علاج ہیں ان کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے, اور ان میں سے ون آف دا بیسٹ جو ہے ہومیوپیتھی. اچھا, ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ایسی کون سی میڈیسن ہیں جو انڈومیٹریوسس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں CA-125, ایک ٹیسٹ ہے, اور اکثر فیمیل میں جب انڈومیٹریوسس ہوتا ہے تو جب ان کی ٹیسٹ کی جاتے ہیں تو CA-125 جو وہ بڑا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے آگے چل کے پھر اور بہت ساری جو ہے وہ کمپلیکیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. اب اس میں آپ ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہے, اب اگر اس کی کازز کی بات کریں تو ہر جگہ پہ کاز یہی لکھا ہوا ہے جی کہ ان نون کاز ہے, اس کی کوئی ہمیں نہیں پتا کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے.
ہومیوپیتھی یہ کہتی ہے کہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. آپ اس کی انفرادیت کو سامنے رکھ کر جب تک آپ پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کریں گے آپ کا پیشنٹ 100% ٹریٹ نہیں ہوگا. لیکن ہم چند ایسی میڈیسن کا ذکر کرتے ہیں جو اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے. اس کے بعد میں آپ کو اپنے چند جو کیسز ہیں جو ٹھیک ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں, کچھ کو 10 سال ہو گئے ہیں, ان کو دوبارہ انڈومیٹریوسس نہیں ہوا اور ان کے بچے بھی. تو تاکہ آپ کی اندر ایک امید ہو اور آپ جو پریشان ہیں اور آپ یہ بار بار آپریشن جو آپ کو ہو رہے ہیں اس سے آپ کی جان چھوٹے. لیکن یہ کہ اگر آپریشن ضروری ہے تو آپ ضرور آپریشن کی طرف جائیں, ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں, صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے پرپز سے یہ بات ہو رہی ہے اور ہم اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. اب اس کی ٹریٹمنٹ میں جو سب سے ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے نا وہ ہے سی پی آر. سی پی آر جو ہے وہ ہارمونز لیول جو ہے نا اس کو بیلنس کرتی ہے. اب ظاہر ہے فیمیل کے اگر ہارمونز جو ہیں اسٹروجن اور جو پروجسٹرون ہے اس کا جو تال میل ہے بیلنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو فیمیل کو تو پرابلم ہو نہیں سکتے, کیونکہ یہ دو ہی ہارمون بنیادی کردار ادا کرتے ہیں فیمیل کی ہیلتھ کے اندر. سی پی آر جو ہے وہ انڈومیٹریوسس کو ٹھیک کرنے کے لیے کمال کا اثر رکھتی ہے. اور اگر آپ اس کو 6 پوٹینسی میں استعمال کریں, 6C یا 6 پوٹینسی, اکثر آپ کا گلا ہوتا ہے کہ جی پوٹینسی نہیں بتاتے, پوٹینسی بتا دے تو, لیکن کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی. اس کے بعد جو سیکنڈ میڈیسن ہے دیٹ از کونیم. اب جیسے ہم نے کہا نا کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو بچوں کو جنم نہیں دیتی ہیں, جن کی شادی نہیں ہوتی, آگے چل کے ان کو انڈومیٹریوسس ہو جاتا ہے, یا وہ لوگ جو اپنے سیکس کو دباتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ سیکچولی جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں, تو ان میں بھی جو ہے وہ کونیم میک جو میڈیسن ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمال کا اثر رکھتی ہے. اور یہ جو فالتو ہماری باڈی کے اندر جو فیمیل کی باڈی ہے اس کے اندر جو فالتو ٹیشوز بن جاتے ہیں جن سے یہ بلیڈنگ اور یہ معاملات جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں, جس کو ہم انڈومیٹریوسس کہتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی بہترین جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے کونیم میک. اچھا, اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہے کہ جن کا اپنے شوہر کی طرف رجحان کم ہوتا ہے, اپنے بچوں کو وہ بالکل گھاس نہیں ڈالتی, لیکن باقی لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ان کا قصور نہیں ہوتا, لوگ شک بھی کرتے ہیں, طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. ہم نے اس طرح بہت سارے جو طلاق کے کیسز ہیں وہ بھی بچائے ہیں صرف سی پی آر دے کے, کیونکہ فیمیل کے اندر جو ہارمونز ہیں ان کے جو تال میل ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اب ایک فیمیل ہے, اس کی باڈی کے اندر جو فیمیل ہارمون ہے وہ کم ہو گئے اور ظاہر ہے اس کا رجحان مرد کی طرف ختم ہو گیا, تو مرد تو سوچے گا نا کہ میں اس کو پسند نہیں ہوں, حالانکہ یہ اس فیمیل کا قصور نہیں ہے, یہ اس کے ہارمونز اگر آپ ٹھیک کر دیں تو وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر کے اندر جو ہمانگی آ جاتی ہے اور ہسبینڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بننا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہومیوپیتھی بہت سارے لڑائی جھگڑے بھی ختم کر سکتی ہے, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیے ہیں, مجھے میسیجز کیے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہم تو طلاق تک پہنچ گئے تھے, یہ میڈیسن استعمال کی اور اولاد سیٹ ہو گئی. اس کے بعد ہومیوپیتھی کی ون آف دا بیسٹ میڈیسن دیٹ از ایپس میلیفیکا میڈیسن. کونیم کی آپ بات کریں گے اور پوٹینسی کا پوچھیں گے تو 3 میں آپ استعمال کریں. ایپس میلیفیکا جو ہے اس کو 6 میں استعمال کریں, یہ بھی ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے انڈومیٹریوسس کے لیے. اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے اورم میور نائٹریکم, یہ بھی آپ 6x میں استعمال کریں, کمال کا اثر رکھتی ہے, اور یہ انفرٹیلٹی کی بھی کمال کی میڈیسن ہے. اس کے بعد اگر چاکلیٹ کلر کا یا جو بلیڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے ون آف دا بیسٹ میڈیسن دیٹ از ہیمامیلس ہومیوپیتھی میں 200 میں استعمال کریں. اس کے ساتھ بلیڈنگ کے لیے ارنیکا مونٹینا ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے, آپ 3 میں استعمال کریں. میگنیشیم فاسٹ اور فیرم فاسٹ جو ہے وہ 6x میں ملا کے لیں. یہ پین جتنے بھی درد ہیں اس دوران ان دردوں پہ قابو پانے کے لیے یہ 2 میڈیسن ہی کافی ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے سسٹ کی, تو سسٹ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سلیشیا اور کلکیریا سلف اور انسما کالی سلف جو ہے وہ بہت ہی شاندار میڈیسن ہے, اور وہ سسٹ جو ہے وہ کسی طرح کا بھی اس کو ختم کرنے پہ قابو رکھتی ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ موسٹ پرابلی کہ جی پوسٹ مینوپازل ویجینل بلیڈنگ ہے یا کسی بھی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو اس میں آپ کی جو میڈیسن بیسٹ کام کرے گی ہومیوپیتھی کی دیٹ از امونیم کارپ. امونیم کارپ جو ہے وہ 40 ایئر سے اوپر کی جو فیمیل ہے ان کے لیے, اور اس سے اگر کم ہے تو پلسٹینا, اور پلسٹینا جو ہے اس کو کرانک جو ہے وہ کالی سلف ہے, وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے سسٹم. اس کے بعد آپ لیکسس دیکھ لیں, چونکہ مینوپاز کی حوالے سے بہت شاندار میڈیسن ہے فیمیل کے حساب سے, تو آپ اس کو 200 میں استعمال کر سکتی ہیں. امونیم کارپ کو بھی آپ 200 میں استعمال کریں. ارنیکا جو ہے آپ اس کو 3 میں ہی استعمال کریں. کالوفائلم جو ہے وہ یہ جو لیبر پین ہے, فیک لیبر پین, یا جب انڈومیٹریوسس ہوتا ہے اس میں چونکہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے, تو آپ
کالوفائلم جو ہے اس کو 200 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے میڈیسن کا ذکر کیا آپ سے 12-13 میڈیسن کا کہ جو جنرلائزڈ جو ہے یہاں پہ انڈیکیٹر ہے، لیکن آپ نے اسپیسیفکلی پیشنٹ کے حساب کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اب دیکھیے فیمیل جو میجارٹی فیمیل ہیں ان کو جو پی آئی ڈی ہے 95% فیمیل کے اندر پی آئی ڈی کی وجہ سے ہی اولاد نہیں ہوتی. یعنی ان کے جتنے بھی آرگنز ہیں جو فیمیل جینیٹیلیاز ہیں ان کے اندر سوجن ہوتی ہے اور اس سوجن کی وجہ سے ان کی پریگنینسی نہیں ہو سکتی. ایک جنرلائزڈ آپ بات کریں، چاہے اووری ہے اس کے اندر، چاہے یوٹرس ہے اس کے اندر، چاہے فلوپین ٹیوب ہے اس کے اندر، چاہے باقی ایشوز ہیں اس کے اندر، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خرابی ہے. اور خرابی جب بھی سٹارٹ ہوگی یا وہاں پہ کیلسیفیکیشن ہوگی، کوئی انفلمیشن ہوگی، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کی جو ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے دیٹ از میڈورائنم. اس کو کبھی نہ بھولیں، پی آئی ڈی کو ٹریٹ کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ، میں ونس اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیسن جب بھی استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اور اس کی زہر نگرانی. اب میں آپ کو چند اور میڈیسن ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ابھی اپنی نوٹ بک بھی لے گیا ہوں. ایک ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے جو اس کو کہتے ہیں انولا ہیلینیم، آئی سے INULA انولا. تو یہ کرونک میٹرائٹس جو ہے اس کی ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے. ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے اس کا باقی کسی طریقہ علاج میں، لیکن یہ ہے کہ یہ جڑ سے جو خاتمہ کرتی ہے. سینکڑوں پیشنٹ جو ہے اس سے ٹھیک ہوئے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ڈاکٹر حضرات بھی مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ وہ ایک میڈیسن اینالینم بھی ہے، وہ اے سے شروع ہوتی ہے، یہ اے والی نہیں ہے. کیونکہ جو اے والی اینالینم ہے نا وہ ٹیومر آف یورینری پیسیج کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس میں آپ فرق کر لیں. آپ نے جب بھی اس میں انڈومیٹریوسس میں استعمال کرنا ہے یا میٹرائٹس میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ آئی سے انولا جو ہے اس کو استعمال کریں. 6 میں استعمال کریں یا مدر ٹیچر میں استعمال کریں. اگر چاکلیٹ سسٹم ہے تو وہاں پہ کلکیریا فلور بھی کمال کا جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. یہ تو وہ میڈیسن ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. ابھی میرے پاس چند کیسز ہیں جو کچھ 2019 میں ان کو ٹریٹ کیا، 2017 میں ٹریٹ کیا اور ایون 2010 میں ٹریٹ کیا. اچھا اور کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ جن کو صرف ٹائفائڈینیم دی گئی ہے، ان کی ہسٹری میں ٹائیفائڈ تھا. کچھ جو پیشنٹ ہیں ان کو تھائرائڈینم دی گئی ہے کہ ان کو تھائرائڈ کے ساتھ مسئلہ تھا تو تھائرائڈینم کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہوا. اور کچھ پیشنٹ جو ہے وہ ود ان ہاور جو ہے ان کا پین ختم ہو گیا، دوبارہ ان کو درد نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہم نے ان کے درجن الٹرا ساؤنڈ کرائے ہیں اور اس کو ڈاپلر تک اس کو اسٹڈی کی ہے، دوبارہ ان کو انڈومیٹریوسس جو ہے وہ نہیں ہوا. اچھا اس میں یہ جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں تو اس میں ہماری جو انولا ہے وہ کمال کا جو ہے اثر رکھتی ہے. اس کے ساتھ باقی میڈیسن بھی ہے، لیکن یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو، کیونکہ پوری پرسکرپشن تو پیشنٹ کی پوری ہسٹری کے مطابق ہی لکھی جا سکتی ہے. ایون کہ 5 سینٹی میٹر 15 سینٹی میٹر 8 سینٹی میٹر تک سسٹ ختم ہو گئے. اور کچھ پیشنٹ یا جس طرح یہ پیشنٹ ہے تو وہ 3 بار جو ہے وہ آپریٹ ہوئی اور اس کے بعد اگین اینڈ اگین. ایون سسٹ کچھ لوگ فیمیل میں فیبرائڈ بھی، تو وہ دونوں ایڈریس ہو گئے، ختم ہو گیا. اب اس کو بھی 5 سال ہو گئے 2017 میں. اب یہ پیشنٹ بھی اسی طرح تھائرائڈینم اور اس کے ساتھ ایکینیشیا اینڈ تھوجا آکسیڈینٹالس مدر ٹینچر میں اور کلکیریا فلور. یہ کیس بھی کلیئر ہو گیا. اب یہ کیس جو ہے وہ کلکیریا فلور سکروفیلا اسٹیفیسیگیریا یہ اس سے کور ہو گیا. تو یہ جو کیسز ہیں انڈومیٹریوسس کے، یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کا یہ پرپز ہے کہ آپ بالکل بھی مایوس نہ ہو. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بغیر آپریشن کے الگ کریں گے، آپ آپریشن سے بچیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں اور اس بیماری سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ چھٹکارا ہو جائے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف رجوع کریں. اپنے علاقے کا جو بھی کوئی ایکسپرٹ ہے آپ اس سے رابطہ کریں. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو پراپر ٹائم دے سکے، آپ کی پوری ہسٹری اس کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن ایڈریس کر سکے. میڈیسن میں نے تقریباً بتا دی ہے، وہ اسی کے دوران ہوگی. ہاں کوئی کنسٹیٹیوشن ریمیڈی ہے تو وہ الگ ہے، میزمیٹک ریمیڈی ہے تو اس کی الگ ہے. پوری ایک ترتیب ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی. آپ کو میں نے یہ ایجوکیٹ کر دی ہے انڈومیٹریوسس کے حساب سے اور بالکل سادہ زبان میں گفتگو کی ہے تاکہ آپ تک میری بات پہنچ سکے. اور یہ ویڈیو آپ ان خواتین اور ذات سے ضرور شیئر کریں کہ جو بے اولادی جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں
ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں کہ جو بہت پریشان ہیں اور اپنی ایون کی زندگی سے بھی لوگ تنگ آتے ہیں, رو کے مر جاتے ہیں, یار سمجھ نہیں آتی, لاکھوں روپے بھی ہم نے لگا دیے لیکن ہمیں کوئی راستہ نہیں ملا. اب اس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ایک ہی مخصوص طریقہ علاج جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. آپ اپنا طریقہ علاج چینج کر کے دیکھیں. دنیا میں اور بھی بہت سے طریقہ علاج ہیں جس میں شفا ہو سکتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اس پہ پراپر ٹائم لے کر, اس کے بعد اپنے کیس لے کے اس کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے بعد جو بھی آپ کو ایڈوائز کرے وہ آپ کریں. ہاں آپ جلدی میں اور آپ کو ویسے دوائی پوچھنی ہے تو اس کے لیے بالکل آپ تکلیف نہ کریں, کیونکہ یہ اپروچ ٹھیک ہے بھی نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کو دوائی کا نام پتہ چل جائے اور وہ خود ہی جو ہے وہ کروائی اپنے ساتھ ڈال لیں. تو یہ سیلف میڈیکیشن ہے اور یہ ہمیشہ پوری دنیا میں کوئی بھی جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ پریفر نہیں کرتا, ہم بھی نہیں کرتے. تو آپ کے ارد گرد آپ کے چاہنے والوں میں, آپ کی فیملی میں, آپ کے دوستوں میں اگر کوئی اس طرح کی فیمیل پیشنٹ ہے یا کوئی فیملی اس طرح متاثر ہو رہی ہے تو آپ یہ ویڈیو ان سے ضرور شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.